السلام علیکم نیوز فرسٹ میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ H1B ویزا کی $1,00,000 فیس سالانہ نہیں ہے، صرف ایک بار ادا کرنی ہوگی۔ پرانے ویزوں پر لاگو نہیں ہوگی نئی فیس، وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ ملکاج گری کے قطب اللہ پور میں ہائیڈرا کے انہدامی کارروائیاں، مقامی عوام پریشان۔ 4,500 کروڑ کی سرکاری اراضی پر غیر قانونی تجاوزات کا ہے دعویٰ۔ حیدرآباد میں خوفناک سڑک حادثہ، ٹولی چوکی کے 2 نوجوان جاں بحق، ڈرائیور ملزم حراست میں۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے حملوں میں شہداء کی تعداد 91 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے احتجاج جاری۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے H1B ویزوں کے لیے بھاری فیس عائد کر دی ہے اور نئی فیس $1,00,000 رکھی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک بار کی فیس ہے اور سالانہ فیس نہیں ہے، اور اس کا اطلاق صرف نئی درخواستوں پر ہوگا۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نیا اصول صرف نئی غیر دائری درخواستوں پر لاگو ہوگا۔ یہ فیس ان کا کہنا تھا کہ موجودہ H1B ویزا ہولڈرز یا بیرون ملک رہنے والوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ یہ نئی فیس نئے درخواستوں پر لاگو ہوگی اور پرانی درخواستوں پر اسے لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اس بیچ ہندوستان نے بھی ٹرمپ کے فیصلے پر اظہار تشویش کیا تھا اور اس سلسلے میں نظر ثانی کی درخواست بھی دباؤ ڈالنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ جو لوگ فی الحال بیرون ملک H1B ویزا رکھتے ہیں انہیں $1,00,000 فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ یہ ویزا رکھنے والے معمول کے مطابق امریکہ میں داخل اور باہر جا سکتے ہیں۔ نیا آرڈر صرف نئی درخواستوں پر لاگو ہوتا ہے، ویزا کی تجدید یا موجودہ ہولڈرز پر لاگو نہیں کیا جا رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے ہندوستان جانے والوں کو جلدی کرنے یا $1,00,000 فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اطلاق صرف نئے ویزا رکھنے والوں پر ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج سے مراکش کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہ دورہ ہندوستانی ویزا وزیر دفاع کا شمال افریقی ملک کا پہلا دورہ ہوگا، جس میں ہندوستان اور مراکش کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک رابطوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس دورے کے دوران دفاع، اسٹریٹجک اور صنعتی تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے مراکش کے اپنے ہم منصب کے ساتھ باہمی میٹنگ کریں گے۔ وہ مراکش میں بختر بند گاڑیوں کے نئے مینوفیکچرنگ ادارے اور ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ بی جے پی کے قومی ترجمان CR کیسوان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بیان کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ملک کے عوام اور ان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی صلاحیت کو محدود کر دیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم مودی نے گزشتہ 11 برسوں میں عوامی اور ملکی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں جو وزیر اعظم مودی کے ویژن کو واضح کرتے ہیں۔ With their red tape, riddled with corruption, permit license quota Raj, the Congress regimes stifled and stagnated both our people and nation's progress, prosperity and potential. But in the last 11 years, since 2014 when Prime Minister Modi ji has become Prime Minister, he is focused on self-reliant India. In 2014, he launched Make in India, to make India a self-reliant global manufacturing hub. It was followed by the ambitious Atmanirbhar Bharat in 2020 and Vocal for Local, which fostered
pride about Indian products and made India economically resilient, transcending sectors. For Prime Minister Modi ji, globalization is important, but he knows that a self-reliant India is imperative, and we saw that on two very distinct occasions. One, during the COVID pandemic, when the entire world was suffering, India, and especially Prime Minister Modi ji, put his faith in India's indigenous vaccine, and 2.2 billion doses of vaccines were administered to our citizens. And not only that, we exported these vaccines to more than 100 other countries, helping them. And Operation Sindoor, one of India's greatest military victories, we saw how Made in India weapons and Made in India technology made our country and our armed forces act in the most independent and decisive manner. Prime Minister Modi ji has very clearly laid out his vision when it comes to Atmanirbhar Bharat and self-reliant India. He's spoken about how, when it comes to national security initiatives, the Sudarshan Chakra with indigenous technology, and he has talked about how at the end of 2025 we'll be launching our own semiconductor chip, and he has also challenged our youth, if you see, for digital autonomy, and saying we should create our own social media platforms, and also urged our youth to make, Made in India jet planes. So Prime Minister Modi ji is very clear when it comes to the vision of self-reliant India, and his recent speech, during the Independence Day address, he very strongly spoke about Har Ghar Swadeshi. He has instilled a Swadeshi spirit, a nationalistic fervor, and this message is connected to each and every citizen of the country, and we're very sure this Prime Minister's great initiative of self-reliant India and Har Ghar Swadeshi will empower each and every Indian to contribute to realizing this great noble vision of a Viksit Bharat, of a developed India. जीएसटी इस्तेलाहात की बात करते हैं। जीएसटी इस्तेलाहात के सिलसिले में स्लैब में तब्दीली के बाद अब सीधा फ़ायदा कंपनियां कस्टमर्स तक पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और एक खबर अमूल ब्रांड की भी है। अमूल ब्रांड के तहत डायरी प्रोडक्ट्स की तकसीम करने वाली GCMMF ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और मुंजमद नमकीन समेत 700 से ज़्यादा मसनूआत पैक के खुर्दा कीमतों में कमी कर दी है। नई कीमतें 22 सितंबर से मौसर होंगी। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने एक बयान में 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट पैक की कीमत कम करने का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद सारिफिन को यानी कस्टमर्स को जीएसटी कटौती का पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये तरमीम 22 सितंबर 2025 से नाफिज होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जीएसटी इस्लाहात के बारे में कौम को मालूमात फराहम कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे और जीएसटी इस्लाहात के बारे में कौम को मुखातब करेंगे और से वाकिफ़ करवाएंगे। और तफसीलात के मुताबिक नवरात्रि कल यानी 22 सितंबर से शुरू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस पर भी बात कर सकते हैं, कौम को मुबारकबाद भी दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। अगरचे के खिताब की तफसीलात अभी तक ज़ाहिर नहीं की गई हैं। तवक्को है कि मुल्क की मईशत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात को वज़ीर-ए-आज़म इस पर इजहार ख्याल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बार बार देसी मसनूआत को अपनाने की वकालत की है और शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को तरजीह दें। उनका कहना है कि देसी मसनूआत प्रोडक्ट्स को अपनाना सिर्फ माशी मजबूती का मामला नहीं है, बल्कि ये मुल्क की खुद इन्हिसारी और सकाफ़ती फ़ख्र को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी है। उन्होंने सनातों और अवाम पर जोर दिया है कि वो रोज़गार में इजाफ़े और हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए मकामी मसनूआत को इस्तेमाल करें, उसको तरजीह दें। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब होगा। शाम 5 बजे कौम से वज़ीर-ए-आज़म मोदी खिताब करेंगे। इस सिलसिले में तफसीलात अभी नहीं आई हैं, लेकिन जो कुछ ज़राए से मालूमात फ़राहम की गई हैं उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी जीएसटी इस्लाहात के बारे में मालूमात फ़राहम कर सकते हैं, नवरात्रि की मुबारकबाद भी दे सकते हैं और इस पर बात भी कर सकते हैं।
وزیر اعظم کا خطاب ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ یہ خطاب ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ملک کی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات پر اظہار خیال وزیر اعظم مودی کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں بار بار دیسی مصنوعات اور دیسی پروڈکٹس کو اپنانے کی وکالت کی ہے اور عوام پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اور روزمرہ کے زندگی میں ہندوستانی مصنوعات اور سروسز کو ترجیح دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیسی مصنوعات کو اپنانا صرف معاشی مضبوطی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ملک کی خود انحصاری اور ثقافتی فخر کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے صنعتوں اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ روزگار میں اضافے اور ہندوستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مقامی پروڈکٹس کا استعمال کریں۔ جموں کشمیر کے سیوج دھر بھدراواہ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اب بھی تلاشی مہم جاری ہے۔ ان علاقوں میں 19 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز اور مسلح انتہا پسندوں کے درمیان انکاؤنٹر کی اطلاعات تھیں۔ اس سلسلے میں کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں، لیکن ان ویڈیوز کا تعلق لائیو آپریشن کارروائی سے نہیں ہے۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ انکاؤنٹر کے مقام اور علاقے میں اور اطرافی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز مسلسل تلاشی مہم انجام دے رہی ہے۔ انکاؤنٹر میں مصروف انتہا پسندوں مسلح افراد کی تلاشی جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اور زمینی راستے سے بھی انتہا پسندوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ چپے چپے کو بتایا جا رہا ہے کہ پر جانچ کی جا رہی ہے، تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے، جس میں کئی سو بتایا جائے کہ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار اس آپریشن میں مصروف ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ضلع ملکاج گری کے قطب اللہ پور میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آج صبح سے ہیڈرا کی انہدامی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہیڈرا کے مطابق ریاستی مالیاتی کارپوریشن کو الاٹ کردہ 300 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر نے کل سروے نمبر 307 کا دورہ کیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 4,500 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی پر غیر قانونی تجاوزات قائم تھیں، جس کے خلاف یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آج صبح سے ہیڈرا کی جانب سے یہ کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ انہدامی کارروائی کے موقع پر بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ آج صبح سے یہ انہدامی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں، جس سے مقامی افراد میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے انہدامی کارروائی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھاری رقومات ادا کرتے ہوئے یہ مکانات، یہ زمین خریدے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بیچنے والوں کے خلاف، فروخت کرنے والوں کے خلاف تو کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ عوام اس کارروائی سے پریشان بتائے جا رہے ہیں۔ بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ ہیڈرا کی جانب سے آج صبح سے کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے رائے درگم پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹولی چوکی کے رہنے والے نذیر فہد عبدالاحد الدین خان ہفتے کی رات اسکوٹی پر کچی بولی جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی کار نے ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے میں نذیر فہد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ شدید زخمی عبدالاحد الدین ہاسپٹل میں دوران علاج دم توڑ گئے۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ کارتک ایک سافٹ ویئر کار بتایا جا رہا ہے کہ کارتک کار ڈرائیو کر رہا تھا اور ایک سافٹ ویئر ملازم ہے، اور مرحومین کے انتقال پر مقامی افراد اور عزیز و اقارب نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز افغانستان کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ بگرام فوجی اڈہ امریکہ کے حوالے نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ اگر افغانستان بگرام ایئر بیس کو اس کے حوالے نہیں کرتا ہے
اور اس کے بنانے والوں یعنی امریکہ کو واپس نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے دھمکی بھرے انداز میں یہ باتیں اپنے سوشل میڈیا ٹروت پر دہرائی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بگرام فوجی ایئر بیس کو امریکہ کو سونپنے سے انکار کرنے پر طالبان کو یہ دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر افغانستان بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کو واپس نہیں دیتا تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے لکھا، اگر افغانستان ان لوگوں کو ایئر بیس نہیں دیتا ہے تو امریکہ کو تو بری چیزیں ہوگی، یعنی امریکہ کو اس بات کے لیے مجبور ہونا ہوگا۔ 2 دن پہلے بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ بگرام ایئر بیس کو چھوڑ دینا جو بائیڈن انتظامیہ کی بڑی غلطی تھی اسے ٹھیک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بگرام ایئر بیس چین کے قریب ہے اور امریکہ کے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے امریکی فوج کی افغانستان میں واپسی ہوگی۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد افغانستان کے ایک سینئر آفیسر نے جنگ کے بعد ملک میں بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے امریکی صدر کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ ہم افغان اپنے ملک میں غیر ملکی فوجی کی موجودگی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ افغانستان کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اس کی جانکاری دی تھی۔ طالبانی وزارت خارجہ کے سینئر سفارتکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اپنی پوری تاریخ میں افغانوں نے کبھی بھی اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی قبول نہیں کی۔ افغانستان اور امریکہ کو دو طرفہ احترام اور ساجھا مفادات کے مد نظر اقتصادی اور سیاسی تعلقات پر تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ کابل سے 50 کلومیٹر شمال بگرام ایئر بیس پر امریکی قیادت والا اتحادی فوجی دستہ 20 سال سے یہاں قابض تھا اور اس ایئر بیس نے امریکی فوجیوں کے لیے اہم فوجی اڈے کے طور پر اگست 2021 تک کام کیا۔ اگست 2021 میں امریکی فوج کے ہٹنے کے بعد افغانستان کی موجودہ حکومت کے پاس اب اس کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کے فوجی افسروں کا کہنا ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس پر دوبارہ قبضہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تقریباً 10,000 فوجیوں کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی بگرام ایئر بیس پر کو لے کر افغانستان سے بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان نہیں مانتا ہے تو اپنے طریقے سے راستہ نکال لیں گے، لیکن ساتھ ہی بگرام ایئر بیس واپس نہ کرنے پر سنگین نتائج کی بھی افغان حکومت کو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں پروٹیسٹ یعنی احتجاج جاری ہے۔ بنجامن نیتن یاہو حکومت کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں قابض اسرائیلی شہری ایک بار پھر سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے سڑکوں پر آ کر مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس کے ساتھ ایک تبادلہ معاہدہ طے کرے تاکہ غزہ میں قید ان کے رشتہ دار رہا ہو سکے۔ قابض اسرائیل کی فوج کی ریڈیو کے مطابق مرکزی احتجاج تل ابیب کے قلب میں واقع اسرائیلی یعنی کہ اسکوائر پر ہوا ہے، جہاں قیدیوں کے اہل خانہ شریک تھے۔ دستے یعنی کہ کئی لوگ دیگر شہروں سے بھی نکل کر اس میں یعنی حیفا اور قابض القدس سے بھی لوگ یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ تو تل ابیب میں دارالحکومت اسرائیل کے تل ابیب میں یہ احتجاج کیا گیا تھا۔ ہفتہ وار سطح پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل شب بھی ہزاروں افراد نے اس احتجاج میں شرکت کی تھی۔ אנחנו כאן לשמור בשבילכם על הרעות, על הערבות ההדדית ועל קדושת החיים. אנחנו נפעל שאף חטוף ואף פצוע לא יישאר מאחור. לא נוותר עד שיחתם הסכם מדיני אמיץ שמחזיר הביתה את כולם. اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں حملوں میں تیزی آ گئی ہے اور حملوں میں مزید 91 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی اطلاعات کے مطابق شہداء کی تعداد 91 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بم باری کی ہے اور جس میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں ہفتے کی صبح سے اب تک شہداء کی تعداد 91 سے زائد ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چند روز میں غزہ شہر سے 4.5 لاکھ فلسطینی جبری بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس نے باقی رہ جانے والے 48 یرغمالیوں کی الوداعی تصویر کے نام سے گروپ فوٹو بھی جاری کر دی ہے۔
آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ H1B ویزا کی $1,00,000 فیس سالانہ نہیں صرف ایک بار ادا کرنی ہوگی، پرانے ویزوں پر لاگو نہیں ہوگی فیس، وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ ملکاجگری کے قطب اللہ پور میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیاں، مقامی عوام پریشان، 4,500 کروڑ کی سرکاری اراضی پر غیر قانونی تجاوزات کا ہے دعویٰ۔ حیدرآباد میں خوفناک سڑک حادثہ، ٹولی چوکی کے 2 نوجوان جاں بحق، ڈرائیور ملزم حراست میں۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے حملوں میں شہداء کی تعداد 91 تک پہنچ گئی، اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے احتجاج جاری۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔